सूरत النساء آیت نمبر 84-85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف، نہیں مکلف بنایا گیا، الا نفسک، نہیں مکلف بنایا گیا آپ کو مگر آپ کی ذات کا۔ وحرز المؤمنین، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تیار کیجئے، ترغیب دیجئے۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالی، ان یکف بأس الذین کفروا، یہ کہ روک دے ان لوگوں کے زور کو، ختم کر دے ان لوگوں کے زور کو جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ زور والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ واشد تنکیلا، اور بہت زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ من یشفع، وہ شخص جس نے شفاعت کی، شفاعتا حسنتا، اچھی شفاعت، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور وہ شخص جس نے شفاعت کی بری شفاعت، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر ایک اندازہ رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ایک مقدار کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ آج کی ہمارے درس میں یہ دو آیتیں ہیں، فقاتل فی سبیل اللہ سے تنکیلا تک، اور دوسری من یشفع سے مقیتا تک۔ یہ پہلی آیت ہے فقاتل فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں یہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ شوال میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ جنگ احد میں مشرکین مکہ کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آئندہ ہم پھر تمہارے ساتھ بدر کے مقام میں پھر ملیں گے۔ تو اس نے کہا تھا، آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بدر کے مقام میں تمہیں ملیں گے، یعنی دوبارہ ہم جنگ لڑیں گے ذی قعدہ میں۔ تو اب جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ چلو جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام وہ زخمی تھے کافی زیادہ، کیونکہ جنگ احد میں کافی صحابہ زخمی ہوئے تھے۔ اب صحابہ کو یہ بڑے ناگوار گزرا کہ اب ہم جنگ لڑ کیسے جائیں، ہم تو زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ان کو ایسے صحابہ کے اوپر یہ بات آئی۔ جب صحابہ نے یہ بات سوچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے محبوب آپ صرف اکیلے ہی جاتے ہیں نا، تو آپ اکیلے جائیں، اکیلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، بدر کے مقام جائیں، اور فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، اب اور کسی کو آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا، بس آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کریے بس۔ وحرز المؤمنین، ہاں ایمان والوں کو ترغیب دیجئے کہ یہ ایمان والے بھی ساتھ چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب دی۔ جب صحابہ کو ترغیب دی تو 70 شاہ سوار آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اگرچہ وہ زخمی تھے پھر بھی وہ تیار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام پھر مدینہ سے بدر کے مقام جب پہنچے تو وہ نہ آئے۔ ابو سفیان جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے بدر کے مقام میں تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، تو وہ نہ آئے۔ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود رہے لیکن وہ نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام واپس آئے، گویا آپ علیہ السلام فتح پا کر آئے، وہ ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، وہ نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، آپ نکلیے، آپ لڑیے، آپ اکیلے جائیں، یہ نہیں جاتے نہ جائیں، آپ اکیلے جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، کہ قریب ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان يكف بأس الذين كفروا،
کہ یہ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زور کو ہی ختم کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ علیہ السلام تو تشریف لے گئے بدر کے مقام پر، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو کہ مقابلے کے لیے آئے، جو نہیں ہو سکا ان سے، حالانکہ وہ صحیح سالم گئے تھے، صحابہ پھر بھی زخمی تھے، اس کے باوجود وہ مقابلے میں نہ آ سکے۔ یہاں یہ ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اشد بأسا، کہ آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بہت زیادہ طاقت والی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، آپ جائیں، آپ کے مقابلے کے لیے ہم ہیں۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اگر کوئی جائے گا تو اس کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ آیت، ایک آیت مبارکہ یہ جنگ احد کے متعلق تھی۔ اب آگے دیکھیں من یشفع شفاعۃ حسنہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کسی کی سفارش کرنا، کوئی آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے تو جو اچھی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بری سفارش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بری سفارش نہ کرے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کسی کی سفارش کرنی پڑتی ہے، کئی آدمی وہ درمیان میں آ جاتا ہے کہ اس کسی کو کام کروا دیتا ہے، یہ سفارش ہوتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی آدمی نیکی کے کام پر، کسی کام پر کسی کی کوئی مدد کروا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی جو کام کرے گا اللہ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، اس کو کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ آپ مسجد میں اللہ کے لیے خرچ کرو، اب وہ جب آدمی اللہ کے لیے مسجد میں خرچ کرے گا، اس کے کہنے پر کیا اس نے، تو جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اچھائی پر، نیکی پر تو کسی کی مدد کرو، معاونت کرو، لیکن برائی پر کسی کی معاونت نہ کرو، یہ ہے۔ اور اس طریقے سے ایک آدمی ہے جو اپنی بات آگے بڑے تک نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی آدمی درمیان میں معاون بن کر اس کی کوئی بات آگے پہنچا دیتا ہے، تو اگر وہ اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، یا اس کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا، جتنا اجر اس کو ملے گا، فیصلہ کرنے والے کو ملے گا، اتنا اجر ہی اس آدمی کو ملے گا جو درمیان میں وسیلہ بنا ہے، سفارش کا جو ذریعہ بنا ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی حدود و قصاص کے اندر سفارش نہیں کروا سکتا۔ حدود کے ساتھ کیا ہے، ایک مرتبہ ایک مخزومی عورت نے کوئی چوری کر لی تھی، اب اس کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر حد جاری نہ ہو، اب کیا اس کو بات تھی، اس کا ہاتھ کاٹنا تھا۔ اب انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے ہماری طرف سے سفارش کیجئے۔ جب حضرت اسامہ بن زید آپ علیہ السلام کے پاس آئے سفارش کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم میرے پاس سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی حد، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میں نے فیصلہ کر دیا، اب اس کے بعد کوئی سفارش نہیں ہے۔ اللہ کے حدود کے اندر کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی کے قتل کے اندر ذرہ برابر بھی مدد کی، ذرہ برابر مدد کی، کل قیامت کے دن کو ایسے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر اللہ تعالیٰ یہ بات لکھوا دیں گے کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، کہ اس آدمی نے کسی کی قتل پر معاونت کی ہے۔ تو آدمی اچھی چیز پر کوئی سفارش کرے لیکن بری چیز کے اندر معاونت نہ کرے۔ اور پھر اچھی معاونت ایسے ہے
کہ جب کوئی آدمی کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کی مدد میں لگتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ بھی حدیث ہے کہ آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ فلاں کا کام ہو جائے، فلاں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ تو بھی اس کو ایسے ہی دے جیسے یہ مانگ رہا ہے دوسرے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بارے میں کوئی دعا قبول کروانا چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ دعا کرے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہے، اس لیے آدمی خیر کے کاموں میں کیا کرے، سفارش کرے، لیکن یہ جو برائی کے کام ہیں ان میں کبھی ایسے نہ کرے، معاونت نہ کرے، ان میں دور رہے کہ میں اس معاملے میں یہ غلط کام ہے، اس غلط کام میں نہیں آ سکتا، یہ صاف کہہ دے، انکار کر دے، تو یہ اپنی آخرت بھی اچھی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نہ جانے کی وجہ سے اس کا وہ نہ جائے آگے، اس کا معاملہ نہ جائے آگے، وہ ایک برائی سے بچ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔